ماننے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اللہ اتنی رحم کرے کہ فرعون کے ساتھ اس کی لاش کو بھی باہر پھینکوا دیا جائے. اب اگر کوئی ایمان والا، محبت رسول والا، عشق مصطفیٰ والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اس پہ اللہ کے رحم و کرم کس قدر ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت صدیق اکبر غار ثور سے نکلے اور نکل کے چلنے لگے، حضرت صدیق اکبر غار ثور سے نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ. اب رسول آگے آگے، صدیق اکبر پیچھے پیچھے. قرآن نے منع کیا ہے آگے مت چلو، آگے مت چلو، صدیق اکبر پیچھے پیچھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی دائیں چلے آتے، کبھی بائیں چلے جاتے، تھوڑی دیر دائیں چلتے، تھوڑی دیر بائیں چلتے، پھر تھوڑی دیر میں پیچھے آ جاتے. پھر ایسا بھی ہوا، تاریخ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نبی سے آگے آگے چلنے لگے، نبی کے آگے آگے چلنے لگے. میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں بارگاہ صدیق اکبر میں عرض کیا، سرکار آپ دائیں چلتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بائیں چل رہے ہیں کوئی حرج نہیں، پیچھے چلتے ہیں، یہی تو اللہ چاہتا ہے، یہی تو قرآن کا حکم ہے. لیکن یہ آپ نبی کے آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے رہو. تو آپ آگے کیوں چل رہے ہیں؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، نادان بات یہ ہے، میں چلتے چلتے جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تیر نہ چلا دے محبوب پر تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ تیر آئے تو مجھے لگ جائے، تیر آئے تو مجھے لگے. پھر مجھے خیال آتا ہے دائنے سے بھی تو کوئی مار سکتا ہے، میں رسول کے داہنے آ جاتا ہوں. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ کر دے، میں رسول کے بائیں آ جاتا ہوں. پھر مجھے یہ خیال آتا ہے آگے سے اگر کسی نے اٹیک کر دیا، آگے سے اگر کسی نے حملہ کر دیا تو میں رسول کے آگے آ جاتا ہوں. میں نبی سے جملہ دے رہا ہوں، میں نبی سے آگے بڑھنے کے لیے آگے آگے نہیں چل رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ میری شمع ہے، میں اس کے گرد رقص کر رہا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. میں تو اپنی شمع کے گرد رقص کر رہا ہوں، کبھی دائیں جاتا ہوں، کبھی بائیں جاتا ہوں، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی آگے، یہ شمع کے گرد رقص کر رہا ہوں. اور وجہ یہ ہے تاکہ جو اٹیک ہو، جو حملہ ہو، وہ مجھ پر آئے، محبوب بچ جائیں، محبوب پہ کوئی اٹیک نہ ہونا پائے. میری نیت یہ ہے، میرا انٹینشن یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میرا عزم یہ ہے، میں آگے بڑھنے کے لیے آگے نہیں چل رہا ہوں. تو دیکھا آپ نے قرآن نے کیا کہا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر کسی نے آگے بڑھے بھی تھے، روزہ رکھ بھی لیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے روزہ رکھ بھی لیا تھا، یا قربانی کر دی تھی نبی کی قربانی کرنے سے پہلے، نبی کے روزہ رکھنے سے پہلے، اگر کچھ صحابہ نے رکھ بھی لیا تو کس سے پہلے رکھا؟ رسول سے. بولو، رسول سے. کس سے پہلے قربانی کی؟ رسول سے. اللہ سے پہلے تو روزہ نہیں، اللہ سے پہلے تو قربانی کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قربانی کرتا نہیں، اللہ تو معاذ اللہ روزہ رکھتا نہیں. تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ارے بڑھے تھے تو رسول سے آگے، اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اور کہاں بڑھے تھے صحابہ؟ مگر جواب آتا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ جو ان سے آگے بڑھتا ہے گویا وہ خدا سے آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ ان کی محبت میری محبت، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان سے قربت مجھ سے قربت، ان کی نزدیکی میری نزدیکی، ان تک پہنچ جانا مجھ تک پہنچ جانا ہے، اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. تو اگر ان سے آگے بڑھو گے تو گویا تم خدا سے آگے بڑھ رہے ہو. توجہ دوستو، قانون آ گیا، آگے مت بڑھو. دوسرا قانون بتاؤں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت قیس. حضرت قیس ایک صحابی رسول تھے، اور ان کو ایک بیماری تھی، عارضہ تھا، معذور تھے. کیا بیماری؟ کم سنتے تھے. حضرت قیس ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے اور چلا چلا کے بات کرنا شروع کر دیا.
زور زور سے بات کر رہے ہیں، اپنی عادت کے مطابق چلا کے بات کر رہے ہیں. قانون آ گیا، جبریل آیت لے کے نازل ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، بے شک. نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرو. اچھا، یہ قانون آیا. آج بھی جو حج پڑھ کر آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ وہاں پہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے اوپر آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. یہ آیت تحریر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. اسی لیے جتنا سناٹا آپ کو بارگاہ رسالت میں ملے گا نا، اتنا کہیں اور ملنے والا نہیں ہے. بالکل ہزاروں کا مجمع لیکن آواز نہیں، ہزاروں کا مجمع لیکن کوئی چیخ پکار نہیں، ہزاروں کا مجمع مگر کوئی شور نہیں. کیسے کریں گے؟ اگر شور کریں گے قرآن کی نگاہ میں کافر ہو جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے. نہیں، بارگاہ رسالت ہے، شور نہیں، آواز نہیں، بالکل خاموش کھڑے رہو. رونا بھی ہے، اندر ہی اندر رو. سسکیوں کی آواز تو آتی ہے، رونے کی آواز تو آتی ہے، لوگوں کے سسکنے کی آواز آتی ہے، مگر شور نہیں، کوئی شور و غل نہیں، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ رسالت ہے. اور اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند کرو گے یا نبی کی بارگاہ میں چلاؤ گے یا شور کرو گے تو جانتے ہو قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن کا ڈیسیزن کیا ہے، قرآن کا فتویٰ کیا ہے. اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے اور اس طرح شور کرو گے، آواز لگاؤ گے یا چلاؤ گے یا اس طرح شور و غل کرو گے، ہنگامہ آرائی کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے ساری نیکیاں مٹا دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں مٹا دی جائیں گی. وانتم لا تشعرون، اور ایسے مٹیں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم یہ سوچو گے میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو اتنی نوافل پڑھی ہے، میں نے تو اتنی شب قدر میں گزاری ہے، میں نے تو اتنی شب برات میں عبادتیں کی ہیں، میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، میں نے اتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی زکاتیں دی ہیں، میں نے اتنے زیادہ حج کیے ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں ہر مہینے روزے رکھتا تھا، ہر ہفتے روزے رکھتا تھا، ساری نیکیاں جمع ہوئی. لیکن اگر بارگاہ رسالت میں تم نے شور و غل کیا یا وہاں جا کے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا تو ساری نیکیاں ہفت ہو جائیں گی، ساری نیکیاں مٹ جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور تم جب محشر میں پہنچو گے اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی حج، اپنی زکات اور سارے خیر و خیرات اور سارے نیکیوں پر اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے جب تم وہاں پہنچو گے اور تجوری کھلے گی، پتا چلا نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، سب مٹا دیا گیا. کیوں؟ بارگاہ رسالت میں توہین کیا تھا، بارگاہ رسالت میں آواز بلند کی تھی، اس کی سزا یہ ہے کہ ساری نیکیاں مٹا دی جائیں. قرآن ہے، جو انکار کرے گا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب جب یہ آیت اتری، توجہ چاہوں گا، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کے دل میں خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کتنا کہ صحابہ کرام جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کا معمول یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہت دھیرے دھیرے بات کرنے لگے. اور حضرت قیس جن کے لیے آیت اتری تھی انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا، نہیں آئے. ہفتہ 10 دن جب گزرا اللہ کے رسول نے یاد کیا، قیس دکھائی نہیں پڑتے، قیس نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ
اس دن وہ چلا کے گفتگو کر رہے تھے اور آیت کریمہ نازل ہو گئی. اس دن سے وہ ڈر گئے اور بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا. کہا جاؤ قیس کو بلا کے لاؤ. صحابہ کرام گئے. حضرت قیس زارو قطار رونے لگے. نہیں میں تو اسلام سے باہر ہو گیا, میرے لیے تو آیت اتر آئی, اب میں کیسے جا سکتا ہوں. کہا نہیں چلو اللہ کے رسول نے بلایا ہے. جب بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول نے قریب بٹھایا اور کہا قیس اگرچہ آیت تمہاری وجہ سے آئی ہے مگر تمہارے لیے نہیں آئی ہے. تمہاری وجہ سے آئی ہے مگر تمہارے لیے نہیں آئی. تم تو بیمار ہو, تم تو معذور ہو, تمہیں تو عارضہ ہے, تمہیں تو بیماری ہے, مگر آیت کا اترنا اس لیے ضروری تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی چلانے لگے اور جب ان کو روکا جائے تو بولے یہ حضرت قیس کی سنت ہے, یہ ایک صحابی کی سنت ہے, اس طرح چلا کے بات کرنا ایک صحابی کی سنت ہے. اس لیے وہ آیت کریمہ اتری ہے. وہ تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی, تمہاری وجہ سے نازل ہوئی ہے. تمہیں تو چھوٹ ہے, تم جس طرح چاہو بات کرو. لیکن صحابہ کرام اتنا ڈر گئے کہ رسول کریم سے بالکل آہستہ آہستہ بات کرنے لگے. چپ بالکل خاموشی سے بات کرتے, اتنی دھیرے بولنے لگے. بعض صحابہ تو منہ میں کنکر رکھ کے بات کرتے تھے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے, کہیں آواز بلند نہ ہو جائے, اللہ کے رسول کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے. منہ میں کنکر رکھ کے بات کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے اس طرح دھیرے, یعنی روایت میں یہ آتا ہے اتنا دھیرے بولنے لگے کہ کبھی کبھی رسول کو پوچھنا پڑتا تھا زور سے بولو کیا بول رہے ہو, اور تھوڑا تیز بولو, اس طرح. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا اتنی آہستہ بات کرنے لگے. جب صحابہ نے اس طرح آہستہ بات کرنے کا چلن بنایا, اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, اللہ کو یہ طریقہ پسند آیا. فوراً دوسری آیت نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ذرا خیال کریں, یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جو بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں, اپنی آواز دبا کے بات کرتے ہیں, اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دل متقی ہیں, ان کے دل صاحب تقوی ہیں. دوستو, نماز پڑھنے سے ظاہر متقی ہوتا ہے, داڑھی رکھنے سے چہرہ متقی ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے تمہارا ظاہر متقی ہو جاتا ہے. اسی طرح عبادت جو آپ کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر تقوی ہے, مگر دل کو متقی بنانا, دل میں تقوی پیدا کرنا ہو, دل کو متقی بنانا ہو تو اس کے لیے بارگاہ رسالت کا ادب چاہیے. جتنا ادب کرو گے اتنا ہی فیض ملے گا, بے شک, جتنا ادب کرو گے اتنا ہی تمہیں فیض و برکات ملنے والے ہیں اور تمہارا دل متقی ہوگا. دوستو, یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجمع میں بہت سے ینگسٹر بھی ہیں, دائیں بائیں بھی کھڑے ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, یہ جو جلوس آپ نکالتے ہیں, جلوس میلاد النبی کے نام پر, میلاد النبی کے نام پر جو جلوس نکالا جاتا ہے اور جو سڑکوں پر گلیوں میں چوراہوں پہ لے کے آپ نکلتے ہیں, مجھے ایک بات بتائیے, اس جلوس کو کیا اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ بتاؤ, ایمان بتاؤ. دیکھتے ہیں نا, اللہ کے رسول دیکھتے ہیں نا. تو کیا تمہارے ناچنے تھرکنے کو نہیں دیکھتے؟ دیکھتے. کیا تمہارے ناچنے تھرکنے کو, اچھلنے کودنے کو کیا سرکار دیکھ نہیں رہے؟ اب ذرا خیال تو کریں, کس کا جلوس لے کے جا رہے ہیں؟ زبان پہ درود پاک ہونا چاہیے, زبان پہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے, زبان پہ نعت پاک ہونی چاہیے, اور اس انداز سے ادب و احترام کے ساتھ چلنا چاہیے کہ سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں, سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. مگر تمہارا اچھلنا کودنا, ناچنا گانا یہ بتا رہا ہے کہ عقیدہ ابھی صحیح نہیں ہے, کہ رسول کی نگاہ میں ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہے تو قسم کھا لو کہ جلوس میں جائیں گے مگر کوئی ایسی خرافات نہیں کریں گے جس سے رسول خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو جائیں.
کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے جو ہم سڑکوں پہ ناچیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم سڑکوں پہ کودیں؟ یہ کہاں اسلام میں لکھا ہے؟ یہ کس شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں ہے؟ نہ سنت میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ اسلام میں ہے. تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ یہ سب اچھل کود آئی کہاں سے؟ نعت پڑھو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو. پیغمبر کی آمد ہے نادان، اگر نگاہ اڑ گئی خدا کی قسم بخش دیا جائے گا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. ہمیں تو اس انداز سے جلوس نکالنا چاہیے کہ دوسروں کو نصیحت مل جائے، دوسروں کو نصیحت ملے کہ دیکھیے یہ بھی تو نکال رہے ہیں، یہ بھی تو اس انداز سے نکل رہے ہیں. یہ کتنی خاموشی ہے، کتنا سناٹا ہے، اور کتنا نعت شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. نہ کوئی شور و غل ہے، نہ کوئی ہلا گلا ہے، نہ کوئی چیخ پکار ہے، نہ کوئی اٹھا پٹک ہے. بالکل خاموشی کے ساتھ مثال بنانی چاہیے تاکہ اسلام کی ایک مثال سامنے آئے، اسلام کے ماننے والوں کی ایک مثال سامنے آئے. ہم تو نقل میں مرے جا رہے ہیں. ہمیں نقل کرنے کا میں مخالف نہیں ہوں، نقل کرنے کا میں مخالف نہیں ہوں. کرو نقل. کس نے کہا کہ نقل مت کرو؟ نقل کرنا چاہیے، لیکن کس کی کرنا چاہیے پہلے وہ سمجھ لیجئے. آپ ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم، بس تھوڑا سی میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن میسج دینا ہے مجھے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں ایک آدمی تھا اور وہ حضرت موسیٰ کی طرح لاٹھی لے کے چلتا تھا. توجہ چاہوں گا. حضرت موسیٰ کی طرح لاٹھی لے کے چلتا تھا، حضرت موسیٰ کی طرح کپڑا پہنتا تھا، حضرت موسیٰ کی طرح باتیں کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی طرح لوگوں سے گفتگو کرتا تھا. حالانکہ وہ ماننے والوں میں نہیں تھا، نہ ماننے والوں میں تھا، غیر مسلموں میں تھا، نہ ماننے والوں میں تھا، مگر مذاق بنانے کے لیے، پیغمبر کا مذاق بنانے کے لیے انہی کی طرح کپڑا پہنے، انہی کی طرح چھڑی لے، انہی کی طرح عصا لے، انہی کی طرح باتیں کرے. اور دوسرے جو اس کے یار دوست تھے وہ سب مزے لیتے تھے، اسے دیکھ کے کہتے تھے لیجئے صاحب موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے. یعنی مذاق اڑایا جاتا تھا، تفریح لی جاتی تھی، تفریح کرائی جاتی تھی، یعنی اس طرح تفریح ہوتی تھی. مگر دوستو ہوا کیا؟ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. میری طرف متوجہ رہیں، توجہ رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا مگر ماننے والوں میں سے نہیں تھا، نہ ماننے والوں میں سے تھا، اور موسیٰ کا مذاق بناتا تھا. پھر کیا ہوا؟ جب فرعون ڈوبا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا دریائے نیل میں، بعد میں اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، باہر پھینک دیا. اب وہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں واقعے میں جاؤں گا تو پوری تقریر اسی میں ختم ہو جائے گی. کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا اور دریا سے اچھال کے باہر پھینک دیا. پورا لشکر ڈوب گیا، پورا لشکر فنا ہو گیا، مگر فرعون کی لاش آج بھی ہے. مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. آج بھی وہ درس عبرت بنا ہوا ہے. آج بھی اس سے سبق حاصل کیجئے. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے اسے دریائے نیل سے باہر پھینک دیا. جب باہر آ گئی لاش، لیکن اس فرعون کی لاش کے ساتھ ساتھ اس نقلچی کی بھی لاش باہر آ گئی. اللہ نے اس کی لاش کو بھی پھینک دیا باہر، اسے بھی باہر پھینک دیا گیا. اسے بھی ڈبایا نہیں گیا بلکہ لاش باہر آ گئی، غرق نہیں ہوا، باہر آ گئی. حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، مولا اس فرعون کو تو نے بچایا، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کی وجہ سے تو نے اسے نجات دے دی اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. یہ نقلچی ہے، یہ میری نقل کرتا تھا، یہ میری ایکٹنگ کرتا تھا، یہ میری نقل کرتا تھا، میرے جیسا جبہ پہنے، میرے جیسی چھڑی لے، میرے جیسا عصا لے، اور یہ میری نقل کرتا تھا. تو جانتے ہو جواب کیا آیا؟ اے موسیٰ تمہاری نقل کرتا تھا اسی لیے تو باہر بھیجا ہے. یہ جو بچا ہے، محفوظ کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ تمہاری نقل کرتا تھا. آپ سوچیں ایک غیر ماننے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اللہ اتنی رحم کرے کہ فرعون کے ساتھ اس کی لاش کو بھی باہر پھینکوا دیا جائے. اب اگر کوئی ایمان والا، محبت رسول والا
عشق مصطفیٰ والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اس پہ اللہ کے رحم و کرم کس قدر ہوگا؟ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ ذرا خیال کرتے چلے جائیں۔ تو دوستو نقل کرنا ہے تو کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ نقل مت کرو، نقل کرنا چاہیے، اور نقل کرنا یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ وہ نقل کرتا ہے، اس لیے کہ ساری چیزوں سے لے کر اللہ نے انسان کو بنایا۔ ہر مخلوق چالاکی بھی ہے، بزدلی بھی ہے، بہادری بھی ہے، تو شیر کی طرح بہادر بھی ہے، لومڑی کی طرح چالاک بھی ہے، ہر صفت انسان کے اندر ہے نا، تو پھر بندروں کی طرح نقل بھی ہوگی، بندروں کی طرح نقل کرنے کی بھی عادت انسان میں، نقل کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا آج کل کے نوجوانوں کو ایسا بال کٹاتے ہیں کہ دور سے لگتا ہے آدیواسی آ رہا ہے، قسم خدا کی۔ ادھر سے ایکسپریس ہائی وے، ادھر سے نیشنل ہائی وے، اور بیچ میں کھیت کھڑا ہے، زبردستی اپنے آپ کو ایسا بھگل بنا لیتے ہیں جیسے جنگلی مرغا لگتا ہے۔ یہ بھگل بنا ہے، کس کی نقل ہے؟ نقل کر رہا ہے، کسی نے تو کیا ہے۔ یہ فلم کے پردوں پر دیکھ کر نقل کرتا ہے، یہ ہیرو کو دیکھ کر نقل کرتا ہے، یہ اسٹاروں کی نقل کرتا ہے، فلم اسٹاروں کی نقل کرتا ہے، یہ پلے اسٹاروں کی نقل کرتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں نقل کرو، اسٹاروں کی نقل کرنا ہے نا، ان اسٹاروں کی نقل سے کیا ملے گا؟ یہ ناچنے گانے والے، یہ تھرکنے والے، ان کی نقل کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ ابے نقل کرنا ہے تو کر، خواجہ اجمیری کی نقل کر، غوث جیلانی کی نقل کر، مخدوم ماہمی کی نقل کر، حضرت حاجی علی کی نقل کر، حضرت بہاؤالدین شیخ کی نقل کر، ان کی نقل کر، یہ بھی تو ستارے ہیں۔ میرے نبی نے کہا علماء امتی نجوم الارض، میری امت کے جو سچے علماء اور اولیاء ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ زمین کے اسٹار ہیں۔ تم جن اسٹار کی نقل کرتے ہو یہ چند دن چمکنے والے، چند سال چمکتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ان کا نام جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ آپ کے درمیان بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا آپ کے دور میں کون سا فلم اسٹار تھا، آپ کے دور میں کون سا ہیرو بہت یعنی اونچائی پر تھا، تو یہ نام بتائیں گے، آپ نام بھی نہیں جانتے۔ یہ وہ اسٹار ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو چمکتے تو ہیں مگر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں جن اسٹاروں کی بات کر رہا ہوں، جا دیکھ آج بھی اجمیر میں خواجہ کا گنبد اسی طرح چمک رہا ہے، آج بھی غوث اعظم کا مینارہ اسی انداز سے بلند ہے، اور آج بھی یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ کوئی اجمیر میں چمک رہا ہے، کوئی بمبئی میں چمک رہا ہے، کوئی احمد آباد میں چمک رہا ہے، کوئی کلیر میں چمک رہا ہے، کوئی دلی میں چمک رہا ہے، کوئی کچھوچا میں چمک رہا ہے، کوئی بریلی میں چمک رہا ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جس کے بارے میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ان کے پیچھے چلو گے جو ان کا حشر ہوگا وہی تمہارا ہو جائے گا، ان کے پیچھے چلو جو چمکے تو چمکتے ہی رہے، قیامت تک کے لیے چمک گئے۔ ایسے اسٹار کی نقل کرو، ایسے ولیوں کی نقل کرو، تمہیں دیکھ کر کوئی کسی فلمی ہیرو کو یاد کرے نہ کرے مگر تمہارا لباس دیکھ کر خواجہ یاد آ جائیں، تمہارا لباس دیکھ کر مخدوم یاد آ جائیں، تمہارا لباس دیکھ کر اللہ کا ولی یاد آ جائے۔ یہ سچی نقل ہے، نقل کرنا ہے ان بزرگوں کی نقل کرو کہ دوستو اگر نقل کرو گے تو اس میں فائدہ۔ بہرحال ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو جو لوگ بارگاہ رسالت میں آواز کو پست کرتے ہیں، نیچا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ انہی لوگوں کے لیے یہ جو ادب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے میری مغفرت بھی ہے اور میری طرف سے بڑا ثواب بھی ہے۔
ذرا خیال کریں، بارگاہ رسالت ہے. کچھ صحابہ کرام دیہات سے، باہر گاؤں سے، بدو صحابی دیہات سے آئے، گاؤں سے. جب مدینہ پہنچے پوچھا اللہ کے رسول کیا گھر میں گئے اور جا کے کھڑے ہو کے بلانے لگے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول. انہوں نے کوئی غلط کام کیا؟ بھائی حضور سے ملنے آئے تھے، انہوں نے جا کے پکار لیا دروازے پہ کھڑے ہو کے. اب اگر اندر اللہ کے رسول آرام نہیں کر رہے ہوں گے تو باہر آئیں گے، آرام کر رہے ہوں گے تو جواب ملے گا. اسی لیے تو آدمی پکارتا ہے نا، کہ تاکہ اندر والے کو خبر ہو جائے، اندر والے کو پتا چل جائے. وہ صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، دیہات سے آئے تھے سیدھے سادے بالکل بھولے والے، اور آ کے انہوں نے آواز دی اللہ کے رسول کو. آیت آ گئی، قانون آ گیا، ضابطہ آ گیا. آخری بات ہے، قانون آ گیا، ضابطہ آ گیا. توجہ، میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں. قانون آ گیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب، یہ جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں نا، جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں نا، ان میں اکثر بے عقل ہیں، ان میں عقل ہی نہیں ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے، ان میں برین نہیں ہے، ان میں دماغ نہیں ہے. کیوں پکار رہے ہو بھائی؟ کیوں آواز دے رہے ہو میرے نبی کو؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، کم عقل ہیں. اے اللہ، اگر پکاریں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا؟ لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اے محبوب، اگر یہ صبر کرتے، آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ صبر کرتے. آواز نہیں لگانی چاہیے، آواز دینا، آواز دے کے پکارنا، گھر میں ڈسٹرب کرنا، یہ شان رسالت کے خلاف ہے، شان نبوت کے خلاف. قانون، میرا نبی اگر گھر میں ہے آواز مت دو، پکارو مت. بات سمجھ میں آئی نا؟ پروردگار اگر رسول گھر میں ہوں اور ہم آواز نہ دیں، ہم انہیں پکارے نہیں، تو رسول کو پتا کیسے چلے گا؟ رسول کو پتا کیسے چلے گا کہ باہر دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، باہر دروازے پہ کوئی آیا ہے، کوئی ملنے والا آیا ہے، کوئی زیارت کرنے والا آیا ہے، کوئی سائل آیا ہے؟ یہ نبی کو پتا کیسے چلے گا؟ جواب آیا، ابے نادان، جو دھرتی پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہا ہو، کیا اسے دروازے کا پتہ نہیں ہوگا؟ جو فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ دروازے پہ کون ہے. اس لیے آواز دینا گستاخی ہے، بے ادبی ہے. خاموش کھڑے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. دوستو، بس یہیں تک میں آپ کو ساتھ لے کر آنے والا تھا کہ آج کی رات شب میلاد النبی ہے. اسی رات کی صبح صادق کے وقت وہ نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، سید المرسلین، سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، اسی رات کی صبح صادق کے وقت مکہ کی پوتر دھرتی پر پیدا ہوتا ہے. اور جس کے آنے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے. لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لما خلقت الافلاک. زمین بنی ہے میلاد رسول کے صدقے میں، آسمان بنا ہے میلاد رسول کے صدقے میں، یہ چاند و سورج میلاد رسول کے صدقے میں، یہ ستارے انہی کے میلاد کے صدقے میں. ان کو پیدا ہونا تھا، اس لیے کائنات کو سجایا گیا.
کائنات کو سجایا گیا, دھرتی کا فرش بچھایا گیا, آسمان کا شامیانہ لگایا گیا, چاند و سورج کے چراغ جلائے گئے, ستاروں کی انجمنیں روشن کی گئی. یہ سب کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آنے والا ہے, محبوب آنے والا ہے, محبوب پیدا ہونے والا ہے. مجھے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے, مجھے اپنے رسول کو بھیجنا ہے, میرے رسول کو پیدا کرنا ہے. تو نبی کی میلاد کی وجہ سے زمین کا فرش بچھا ہے, آسمان کا شامیانہ لگا ہے, چاند و سورج کے چراغ جل رہے ہیں, ستاروں کی انجمنیں روشن کی گئی, آبشار کے نغمے جاری کیے گئے, ہوائیں چلائی گئی, دریا بہائے گئے, کہکشائیں بنی, فضائیں بنی, سارا نظام بنا. کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے صدقے میں. اچھا ایک بات بتاؤ, اب اتنا آپ نے سن لیا نا, اب میں آپ سے ایک سوال کروں. مجھے یہ بتاؤ, زمین کس کے لیے بنی؟ مصطفیٰ کے لیے. بولو یار, سب بنا ہے مصطفیٰ کے لیے, زمین, آسمان, چاند, سورج. اسی بات کو تو میرا امام بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کہتا ہے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ ساری کائنات اسی نبی کے صدقے میں بنی ہے, اسی نبی کے صدقے میں. اچھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی کے لیے بنی زمین, نبی کے لیے آسمان, نبی کے لیے چاند و سورج, نبی کے لیے ستارے, نبی کے لیے یہ ساری کائنات, تو جب تک نبی ہیں سب ہیں. یہ چاند کا چمکنا, سورج کا نکلنا, سورج کی کرنیں اور یہ کائنات کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ میرا نبی موجود ہے. بے شک حق ہے, حق ہے. اور جس دن وہ چلا جائے گا, زمین کو لپیٹ لو, آسمان کے شامیانے کو کھول دو, چاند و سورج کے چراغ بجھا دو, سب ختم کر دو. اے محبوب, جب تک آپ رہیں گے جہان آباد ہے, اور جس دن آپ چلے جائیں گے اسی کا نام تو قیامت ہے. دوستو, اس میلاد النبی کو نہایت ادب و احترام اور نہایت خلوص کے ساتھ منائیں, اور کوئی ایسا کام نہ کریں, جلسہ ہو یا جلوس, اس میں کوئی ایسا کام غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو, اسلام کے مزاج کے خلاف ہو, اسلام کے خلاف ہو. سرکار کو ناراض کرنے والا کام مت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حصے کو, چاہے مجلس میں ہو یا جلوس میں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.